اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخ 22 مئی 2021، مضمون اردو، جماعت 10ویں، مضمون افسانہ۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی جو اردو کی 10ویں کتاب بہارستانی اردو ہے، اس کا پیج نمبر 36 آپ نکالیں گے۔ اس پہ افسانہ جو ہے، آپ اس کی طرف غور سے دیکھیں گے اور سنیں گے۔ اردو میں مختصر افسانہ نے 20ویں صدی میں زبردست ترقی کی، یعنی 20ویں صدی میں جو افسانہ ہے اس نے زبردست ترقی کی۔ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح عربی اور فارسی ادب میں حکایت کی روایت ملتی ہے، لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ یعنی یہ مغرب کے اثرات کی دین ہے، جو یہ مختصر افسانہ جو ہے یہ مغرب کے اثرات کی دین ہے۔ اردو میں گزشتہ صدی کے شروع میں سب سے پہلے پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صنف افسانہ نے ایسی ترقی کی کہ اردو فکشن کی مقبول ترین صنف ہو گئی۔ اردو میں مختصر افسانے کے فروغ سے پہلے داستانوں اور تمثیلی قصوں کا رواج تھا۔ ناول کی ابتدا بھی ہو چکی تھی، لیکن جیسے جیسے حالات بدلے اور زندگی کی کشمکش بڑھی، نیز فرصت اور فراغت کم ہونے لگی، تو مختصر افسانہ نگاری کا رواج عام ہوا۔ مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے، یعنی مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ یعنی جو یہ مختصر افسانہ جو ہے، جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، یعنی اس کی ابتدا بھی ہو، ارتقا ہو اور خاتمہ ہو، اور زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے۔ افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ یعنی اس کی یہ بھی تعریف ہے کہ جو کوئی ایسا بیان جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں، یعنی اس میں کریکٹر جو ہیں ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ منظرنامہ، پلاٹ یا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادھر افسانے میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور افسانے کی کوئی ایک تعریف مکمل نہیں کی جا سکتی۔ دراصل بدلتی ہوئی زندگی اور زمانے کے بدلتے ہوئے مزاج کے ساتھ ساتھ افسانے کی پیشکش اور ہیت میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پریم چند کے علاوہ سجاد حیدر
یلدرم اور سلطان حیدر جوش نے بھی اردو میں مختصر افسانے کے اولین نمونے پیش کیے۔ شروع میں پریم چند نے بنگالی ادب سے متاثر ہو کر لکھنا شروع کیا۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے پیارے بچوں، یعنی ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ سوز وطن 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان افسانوں میں سامراج دشمن اور وطن دوستانہ جذبات کی ترجمانی کی گئی تھی، اس لیے انگریز حاکموں نے اس مجموعے کو ضبط کر لیا، یعنی اس بنیاد پر اس کو ضبط کیا گیا۔ پریم چند کی ابتدائی کہانیوں میں داستانوں کے انداز کی جھلک تھی، لیکن بعد میں ان کا فن برابر ارتقا رہا اور انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پریم چند کے زمانے میں اردو میں رومانی طرز کے افسانے بھی لکھے گئے۔ ایسے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور مجنون گورکھپوری قابل ذکر ہیں۔ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند برس پہلے انگارے کے نام سے باغیانہ کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے ایک ایسی بغاوت کی بنیاد ڈال دی تھی جس کے بغیر کسی جہانی نو کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے چند برسوں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی کے ہاتھوں اردو افسانے نے بے حد ترقی کی اور زندگی کے گوناگوں مسائل پر بھرپور انداز سے لکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان دوستی، سماجی اصلاح اور قومی شعور کا اظہار بھی ترقی کرتا رہا۔ آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان میں کئی برس تک فسادات کے موضوع پر بہترین افسانے لکھے گئے اور انسانی قدروں کے زوال نیز تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی کا احساس عام ہوا۔ آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے افسانوں میں ایک خاص طرح کا تاریخی شعور اور وقت کا احساس ملتا۔ وہ جبر کی ان طاقتوں کا بھی پردہ فاش کرتی ہیں جن کے شکنجے میں انسان بے بس اور مجبور ہے۔ 1955 سے 1960 کے آس پاس اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوا۔ اس رنگ کے نمائندہ افسانہ نگار انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، رشید امجد وغیرہ ہیں۔ بدلتی ہوئی حالات اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ افسانہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور نئی نسل کے افسانہ نگار براہ راست طرز بیان کے بجائے رمزیہ طرز بیان کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں اختر اور نیوی، علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، غلام عباس، صالح عابد حسین، اشفاق احمد، شوکت صدیقی، رام لال، غیاث احمد غدی، جوگندر پال، سلام بن رزاق، انور خان اور احمد یوسف خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ پیارے بچوں، جو میں نے آپ کے سامنے یہ افسانہ پڑھا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو گھر پر اپنی کتاب کھول کر، میں نے آپ کو بتا دیا پیج نمبر 36 ہے، 36، اس کو آپ نکالیں گے۔ آپ کی جو اپنی کتاب جو ہے بہارستانی اردو کی 10ویں کتاب جو ہے اس میں افسانہ دیا گیا ہے۔ آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر ایک مختصر نوٹ آپ لکھنے کی کوشش کریں گے، اور میں بھی ایک مختصر نوٹ تو یوٹیوب
کی چینل پہ آپ کے لیے وہ رکھوں گا، تو امید ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو غور سے سنا ہوگا۔ تو باقی والسلام۔